یہ 1961 کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میرا تقرر بیور ضلع مین پوری میں ہوا تھا۔ ابھی اس تھانے میں چارج سنبھالے مجھے صرف 1 ماہ کا عرصہ گزرا تھا اور ابھی میں اچھی طرح اس علاقے سے واقف نہیں ہوا تھا۔ اس روز فروری کی 28 تاریخ تھی۔ میں علاقے کا دورہ کر کے شام کے وقت تھانے لوٹا تھا۔ تقریباً 7 بجے ایک بدحواس سا شخص منہ پسورتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے بدحواس چہرے اور اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ بولا، صاحب میں جہانگیر پور سے آیا ہوں، میرا نام وزیر حسین ہے۔ آج دوپہر میری 8 سال کی بچی وحیدہ سبزی خریدنے بیوار آئی تھی لیکن ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی رشتہ دار یا ملنے والے کے گھر چلی گئی ہو۔ صاحب میں اس کی تلاش میں بیوار آ کر اسے اچھی طرح سبزی مارکیٹ اور آس پاس ہر جگہ تلاش کر چکا ہوں، گاؤں میں بھی ہر جگہ دیکھ آیا ہوں۔ صاحب میری بچی، میں نے اس سے کہا، وزیر حسین تم لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دو، پولیس تمہاری بچی کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق تحریری رپورٹ روز نامچے میں درج کروا دی۔ اس کے بعد میں نے لڑکی کی شناخت کی بابت چند سوالات اس سے کیے اور اسی وقت میں سبزی منڈی کے لیے چل پڑا۔ وحیدہ کی رنگت سانولی تھی اور سب چینٹ کی فراق اور شلوار پہنے ہوئے تھی۔ وہ گھر سے نیلے کپڑے کا تھیلا لے کر نکلی تھی۔ سبزی منڈی میں ان نشانیوں کو بتا کر میں نے چند سبزی فروشوں سے لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ سبزی منڈی اور گرد و نواح میں اسے کافی تلاش کیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ مجھے وحیدہ کے سلسلے میں کوئی اطمینان بخش بات معلوم نہیں ہوئی۔ میں وہاں سے پوچھ تاچھ کر کے مایوس ہو کر تھانے واپس آ گیا۔ بیور سے جہانگیر پور 1 میل کے فاصلے پر ہے اور رات کافی گہری ہو چکی تھی، اس لیے اس وقت گاؤں پہنچ کر تحقیقات کرنا زیادہ فائدہ مند ثابت نہ ہوتا، اس لیے آئندہ کارروائی اگلے دن پر ملتوی کر دی۔ اگلی صبح یعنی 1 مارچ کو میں صبح 9 بجے تک جہانگیر پور پہنچ چکا تھا اور وحیدہ کے معاملے میں تحقیقات کرتا پھر رہا تھا، لیکن کافی چھان بین اور پوچھ گچھ کے باوجود بھی نتیجہ صفر ہی رہا۔ لڑکی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں واپس تھانے آ گیا۔ مجھے ایک ضروری معاملے میں مین پوری پہنچنا تھا، اس لیے میں مین پوری کے لیے روانہ ہو گیا۔ 3 مارچ کو میں مین پوری سے واپس لوٹا اور لڑکی کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا۔ اس کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ وحیدہ کی پراسرار گمشدگی میرے لیے ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ آخر وہ 8 سال کی چھوٹی بچی کہاں غائب ہو گئی؟ میں ابھی اس سلسلے میں ہی فکر مند تھا کہ اسی روز شام کے وقت 2 اشخاص تھانے میں آئے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام ہادی بخش تھا اور دوسرے کا نام قاضی تھا۔ اسے قاضی چوا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہادی بخش اور وہ دونوں بری طرح سے گھبرائے ہوئے تھے اور ان کی گھبراہٹ کی وجہ ایک لاش تھی جس کے بارے میں ہادی بخش نے مجھے بتایا۔ آج شام میری ایک مرغی کھو گئی تھی۔ میں قاضی چوا کے ساتھ مرغی کو تلاش کرتا ہوا نیم والے کھنڈر میں پہنچا تو اندر کوٹری میں مچان کے اوپر سے ایک بچے کا ہاتھ نظر آیا۔ ہمارے پاس لالٹین تھی۔ قاضی چوا نے ہاتھ کو جیسے ہی چھو کر دیکھا تو وہ چیخ پڑا اور بتایا کہ کسی بچے کی لاش ہے، وہ جس کا یہ ہاتھ لٹک رہا ہے۔ ہم لاش دیکھ کر گھبرا گئے اور وہاں پر ہماری ہڑبڑاہٹ اور شور سے چند لوگ اور جمع ہو گئے۔ ہم لوگ آپ کو مطلع کرنے آ گئے ہیں۔ ہادی بخش کی اطلاع کو میں نے فوراً روز نامچہ عام میں درج کرا دیا۔ ان کے ذریعے دی گئی اطلاع سے میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی۔ بچے کی لاش اور وحیدہ کی گمشدگی میں کوئی تعلق تو نہیں؟ تو کیا وحیدہ کو قتل کر دیا گیا ہے؟ میں فوراً اپنے معاونین کے ساتھ ہادی بخش کے بیان کرتا نیم والے کھنڈر میں پہنچا۔ اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا لیکن کھنڈر کے باہر مقامی لوگوں کی بھیڑ وہاں اب بھی جمع تھی۔ میں نے ایک گیس لائٹ کا انتظام کیا اور کھنڈر کے بوسیدہ در و دیوار کو پھلانگتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ مبینہ کوٹری کی حالت بھی شکستہ ہی تھی۔ دیواریں گری ہوئی تھیں
البتہ اس کی چھت موجود تھی، زمین سے تقریباً 5 فٹ کی اونچائی پر مشرقی سمت میں مچان بنا ہوا تھا۔ اسی مچان پر سے ایک بچے کے ہاتھ پر میری نگاہ پڑ گئی۔ میں نے لاش کو نیچے اتروایا۔ وہ ایک نابالغ لڑکی تھی۔ اس کے کپڑوں کی رنگت وغیرہ دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گمشدہ وحیدہ کی لاش ہے۔ ابتدائی معائنہ کرنے پر فوری طور پر یہ اندازہ ہو گیا کہ کسی خبیث پرست درندے نے اس معصوم کے ساتھ زنا بالجبر کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لاش میں سڑن پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر وزیر حسین کو وہاں بلوا لیا۔ لڑکی کے گلے پر کچھ نشانات دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ لڑکی کے خون آلود کپڑے اور وہ تھیلا جو وزیر حسین کے بیان کے مطابق جسے لے کر وہ سبزی لینے نکلی تھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ جیسے ہی وزیر حسین نے اپنی لڑکی کو دیکھا، وہ ہائے میری بچی کہہ کر لاش سے دیوانہ وار لپٹ کر رونے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر لاش سے الگ کیا گیا۔ وحیدہ کی گمشدگی کا معاملہ اور معمہ اس کے قتل کی صورت میں سامنے آ چکا تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ معصوم وحیدہ کا قتل کسی حوث پرست انسان نما درندے نے کیا ہے۔ اب مجھے اس قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ لاش کا پنچنامہ تیار کر کے 2 سپاہیوں کے ساتھ لاش کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے مین پوری روانہ کر دیا۔ وزیر حسین بھی لاش کے ساتھ ہی مین پوری چلا گیا۔ میں نے اب قاتل کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے میں نے موقع کا باریکی سے معائنہ کیا، لیکن کوٹھی میں اچھی طرح معائنہ کرنے کے باوجود مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔ کافی سر کھپانے کے بعد اس طرف سے مایوس ہو کر میں نے علاقائی لوگوں کو کریدنا شروع کیا۔ مختلف لوگوں سے طرح طرح کے سوال کرتے ہوئے مجھے کئی گھنٹے لگ گئے، مگر اس کیس کے متعلق کوئی سود مند بات حاصل نہ ہوئی۔ رات کے 2 بج گئے۔ میں نے مزید وقت ضائع کرنے سے بہتر یہی سمجھا کہ پھر سے کوٹھی کا ہی معائنہ کروں، اور اگر اس پر بھی کوئی نشان یا کوئی سراغ نہ ملے تو اگلے دن پر کارروائی منتقل کر دوں اور دن کے اجالے میں کھنڈر کا معائنہ کروں۔ اپنی اس رات کی آخری کوشش کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ مجرم جرم کرتے وقت کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے یا ایسا ثبوت چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے مجرم تک پہنچا جا سکتا ہے، اور اس وقت میں مجرم کے ذریعے کی گئی اس غلطی یا ثبوت کی تلاش میں تھا، اور اس غلطی یا نشان کو پہچاننے کی کوشش میں بھٹک رہا تھا۔ میں نے کوٹھی کے فرش کا چپا چپا چھان مارا، مگر مایوسی ہی ہاتھ آئی۔ اس کے بعد میں کوٹھی کی بوسیدہ سی دیواروں کی طرف متوجہ ہوا، اور تبھی خداوند کریم کی عنایت و نوازش ہو گئی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مچان کو میں کیوں بھول رہا ہوں۔ میں فوراً مچان پر چڑھ گیا۔ مچان پر چڑھ کر میں نے اپنی نظریں دوڑائیں۔ ایک جگہ ایک کاغذ کی پڑیا پر میری نگاہیں رک گئیں۔ میں نے بڑھ کر اس پڑیا کو اٹھا لیا۔ اس کاغذ میں چند دیسی ادویات لپٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اس پڑیا کو جیب کے حوالے کیا اور مچان کا بغور جائزہ لینے کے بعد نیچے اتر آیا۔ اب مجھے کافی امید بن گئی تھی کہ اس پڑیا سے اپنی کارروائی میں مجھے کچھ نہ کچھ مدد تو ضرور ملے گی۔ میں بہت تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ بقیہ رات اس پیچیدہ کیس میں الجھنے سے بہتر ہوگا کہ میں آرام کر لوں۔ تھانے واپس آ کر میں نے معاملے کی کاغذی کارروائی پوری کی۔ معاملہ زیر دفعہ 201، 302، 376 تعزیرات ہند درج کر کے میں سو گیا۔ اگلی صبح میں نے وحیدہ کے قتل کی تحقیقات کا آغاز مچان سے برآمد اس پڑیا سے کیا۔ میں نے کاغذ کی اس پڑیا کو کھول کر اس میں موجود دواؤں کو دیکھا۔ ان دیسی ادویات سے مجھے اس کیس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور کس طرح اس پڑیا کے ذریعے تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے میں نے اپنا ذہن دوڑانا شروع کیا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اس پڑیا کو علاقے میں موجود عطاروں کو دکھا کر سب سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ ادویات کس مرض میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ نسخہ کس حکیم نے کس مریض کے لیے دیا ہے۔ اس طرح
مجھے اس شخص کو تلاش کرنے میں کامیابی مل سکتی ہے جس کو یہ دوائیں دی گئی تھیں۔ میں نے وہ پڑیا جیب کے حوالے کی اور تھانے سے نکل پڑا۔ سب سے پہلے میں نے قصبے کے حکیم و عطار کی تلاش کی۔ مجھے معلوم ہوا کہ علاقے میں ایک ہی حکیم موجود ہے۔ دراصل وہ عطار ہی تھا، اور چونکہ دیسی ادویات کا اچھا تجربہ رکھتا تھا، اس لیے اب خود حکمت شروع کرتی تھی۔ یہ میرے لیے اچھی بات تھی۔ اب زیادہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عطار کا نام قیوم تھا۔ میں قیوم کی دکان کا پتہ معلوم کر کے سیدھا قیوم کے پاس پہنچا۔ قیوم تقریباً 9 سال سے دکان کو چلا رہا تھا اور وہیں مریضوں کو بھی دیکھا کرتا تھا۔ میں نے قیوم کو دوا کی پڑیا دکھا کر دریافت کیا۔ قیوم صاحب، ذرا آپ اسے دیکھ کر مجھے بتائیں کہ یہ ادویات کس مرض میں استعمال کرائی جاتی ہیں۔ قیوم نسخہ دیکھ کر پہچانتے ہوئے بولا، جناب، یہ دوا تو آتشک کے علاج کے لیے دی گئی ہے، یا آپ نے ہی تو دی تھی نا؟ میں نے اس طرح سے اچانک سوال کیا کہ جیسے مجھے معلوم ہی ہو کہ قیوم نے ہی یہ دوا دی ہو۔ جی ہاں، نسخہ تو میرے یہاں کا ہی بندہ ہوا ہے، لیکن ہوا کیا؟ مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ میں نے قیوم کی بے چینی کو محسوس کر کے پہلے اسے مطمئن کیا اور پھر پوچھا، کوئی خاص بات نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دوا کس مریض کو دی تھی؟ قیوم نے اپنا رجسٹر کھول کر چند منٹ تک برق گردانی کے بعد بتایا، جی صاحب، یہ نسخہ میں نے 28 فروری کو سید امیر احمد کو دیا تھا۔ میں نے رجسٹر میں درج سید امیر احمد کا نام و پتہ دیکھا۔ اس میں مریض کا نام سید امیر احمد ولد سید بشیر احمد اور پتہ سرائے محلہ قصبہ بیور درج تھا۔ میں نے قیوم سے وہ رجسٹر لے کر اپنے قبضے میں کر لیا اور اسے رسید دے دی۔ قیوم حیران تھا کہ آخر کیوں میں رجسٹر اپنے قبضے میں کر رہا ہوں۔ اس کے کافی پوچھنے پر میں نے اسے کچھ بتایا نہیں، البتہ اسے رسید دینے کے بعد یہ سمجھا کر مطمئن کر دیا کہ میری اس کارروائی سے قیوم کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی ہوگی۔ اب مجھے سید امیر احمد کو کریدنا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنی کارروائی کو صحیح سمت میں بڑھا رہا ہوں۔ میں نے بلا کسی انتظار کے اسی روز سید امیر احمد مذکور کے مکان پر دبش دی، لیکن مجھے امیر احمد نہیں ملا۔ معلوم ہوا کہ کئی دن سے وہ جونپور گیا ہوا ہے۔ سید امیر احمد کو تلاش کیے بغیر اس کیس کی تحقیقات کو آگے بڑھانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کی واپسی کا انتظار کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آدمی لگا دیے کہ جیسے ہی امیر احمد آئے فوراً مجھے اطلاع کی جائے۔ سید امیر احمد کے لیے مجھے 8 مارچ تک انتظار کرنا پڑا۔ مارچ کی رات 9 بجے مجھے اطلاع ملی کہ سید امیر احمد اس وقت اپنے گھر میں موجود ہے۔ میں نے اسی وقت اس کے گھر پر دبش دی اور قریباً 10 بجے رات کو اسے لے کر میں تھانے آ گیا۔ میں نے اس کے گھر پر اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ بہت چالاکی سے اپنے خوف اور بے چینی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پیدل چلنے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے راستے میں اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اس کی زیر ناف پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے اسے پیدل چلنے میں دقت آ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے آتشک کی بیماری ہے، لیکن یہ چھپا رہا ہے۔ میں خوش تھا کہ میری تحقیقات ٹھیک سمت میں بڑھی اور اب صحیح آدمی مجھے مل چکا ہے۔ مجھے امید تھی کہ تھانے میں ذرا ہی دیر میں وحیدہ کے قتل کا معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا، کیونکہ نسخے اور قیوم کا رجسٹر میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ امیر احمد کے مقرنے یا ڈھٹائی دکھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ انہیں کیسے جھٹلا سکے گا؟ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میری توقع کے خلاف سید امیر احمد نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے تھانے پہنچنے کے بعد اسے دوا کی پڑیا اور قیوم کا رجسٹر دکھاتے ہوئے وحیدہ کے قتل کے سلسلے میں اس سے سوال کیے تو وہ حیرت زدہ ہو کر بولا، یہ میرے خلاف کسی کی سازش ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں نے اس بات کو اس کی ڈھٹائی سمجھ کر 2 گھنٹے تک ہر طرح سے اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کی،
مگر وہ یہی کہتا رہا کہ میں اس روز یہاں تھا ہی نہیں۔ یہ کسی کی میرے خلاف کی گئی سازش ہے۔ وہ برابر اس معاملے میں اپنے کسی تعلق سے صاف انکار کرتا رہا تھا۔ پوچھ تاچھ کے دوران اس نے ایک ایسا ثبوت بھی دکھایا۔ اس نے مجھے بتایا، صاحب ان دنوں میں جونپور میں تھا، اس کا میرے پاس ثبوت ہے۔ ذرا سوچئے، جونپور یہاں سے 300 میل دور ہے، میں بیک وقت 2 جگہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس نے مجھے ایک رسید دکھائی۔ وہ ایک گھڑی کی خریداری کی رسید تھی۔ رسید پر سید امیر احمد، قصبہ جونپور، ضلع مین پوری بطور خریدار درج تھا۔ فروخت کنندہ کا نام انعام الحق، ساکن جونپور، یو پی لکھا تھا۔ تاریخ خریداری 29 فروری 1961۔ گھڑی کا نام ہینری سینڈوس تھا اور قیمت مبلغ 160 روپے درج تھی۔ وہ بولا، صاحب دیکھ لیجئے، میں آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ ضرور میرے خلاف کسی کی سازش ہے، میں بے قصور ہوں۔ میں نے اس رسید کو دیکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ امیر احمد کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے چائے منگوائی اور اس کی چسکیاں بھرتے ہوئے معاملے کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ اب میرے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا امیر احمد سچ بول رہا ہے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو رسید؟ مجھے قدرے بے چینی ہوئی تو میں نے جیب سے رسید نکال کر میز پر رکھی اور اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری نظریں رسید پر ٹکی ہوئی تھیں۔ یکایک میں چونکا اور مسکرا کر رسید واپس جیب میں ڈال لی اور جلدی جلدی چائے کے گھونٹ بھر کر واپس اسی کمرے میں چلا گیا جہاں امیر احمد بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، تو تم اب بھی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ بہتر ہے کہ سیدھی طرح سے سب صاف صاف بتا دو، ورنہ مجھے سختی کا رویہ اپنانا پڑے گا۔ صاحب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ میں اس دن جونپور میں تھا ہی نہیں۔ میں کیسے؟ میں نے اچانک اپنا رویہ بدلتے ہوئے سختی کے ساتھ کھڑکتے ہوئے کہا، اپنی جونپور کی بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ۔ صاحب میں بے قصور ہوں، میں تو واردات کے دن یہاں پر تھا بھی نہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے کہا نہیں اچھی گھڑی ہے اور شاید اپنی ذہانت میں تمہیں فخر بھی ہے، اسی لیے تم ڈھٹائی کر رہے ہو۔ میں یہی کہوں گا کہ تم بے وقوف ہو۔ تم نے احتیاط کے باوجود ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہے۔ صاحب میں نے کوئی کہانی نہیں گھڑی، اس نے اپنی زبان اپنے لبوں پر پھیرتے ہوئے کہا۔ اسے اب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں تھا، لیکن میرے اتنے وثوق سے اس کی رسید کو جھٹلائے جانے سے وہ بے چین ہو گیا تھا اور غالباً ذہن میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا غلطی اس سے سرزد ہو گئی۔ تم نے رسید بنواتے وقت سب سے اہم چیز کی طرف توجہ نہیں دی، اور وہ تھی اس پر درج تاریخ۔ میں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، یہیں تم مار کھا گئے بیٹا۔ تم نے رسید پر 29 تاریخ ڈالی یا ڈلوائی ہے، لیکن فروری 1961 ہے نا؟ فروری کا مہینہ صرف 28 تاریخ تک تھا۔ فروری کی 29 تاریخ صرف لیپ ایئر میں آتی ہے اور ہر برس لیپ ایئر نہیں ہوا کرتا۔ اب میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں کہ تمام سچائی شرافت سے اگل دو، ورنہ پھر سختی کرنی پڑے گی۔ اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا اور اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نجیب الطرفین ہوں، سید زادہ ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ قصبے میں ہمارے خاندان کی بہت بڑی عزت ہے، میری اس سیاہ کرتوت سے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ صاحب مجھے بچا لیجئے، مجھے معافی دے دیجئے، میں آپ کو اپنی تمام جائیداد دے دوں گا۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو میاں، رشوت کی بات کرنا تو فضول ہے۔ میرا کام گناہ گار کو قانون کے حوالے کرنے کا ہے، معاف کرنا میرا کام نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اپنا رویہ نرم رکھوں تو تم تمام باتیں صاف صاف بیان کر دو، ورنہ تمہیں زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور تمہاری زیادہ بے عزتی کی جائے گی۔ اور ہاں یہ بھی تم سمجھ چکے ہوگے کہ تمہارے کچھ چھپانے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، اور مجھے دھوکہ دو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ قیوم کا رجسٹر اور اس کے بیان کے علاوہ نسخے کی لاش کے پاس سے برآمدگی تمہیں سزا دلانے کے لیے کافی ہے۔ میں تمہیں کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ رہا ہوں،
خوب سوچ سمجھ لو، اس کے بعد اپنا بیان لکھوا دو۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے اسے بیان لیا۔ اس وقفے میں اس پر نفسیاتی اثر کافی گہرائی تک ہو چکا تھا اور اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ یہی میں چاہتا بھی تھا۔ اس نے خود بخود مجھے تفصیلات بتائیں۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے کا فرد ہوں۔ میرے والد صاحب ایک اوسط درجے کے کاشتکار ہیں اور ہمارا کنبہ خوشحال ہے۔ میں بھی غیر شادی شدہ ہوں۔ میری عمر تقریباً 24 برس کی ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی بھی ہیں جو 1952 میں پاکستان چلے گئے تھے۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور نہ ہی میری کوئی بہن ہے۔ میرے والد نے میرے نام علیحدہ سے 30 بیگھہ زمین کر دی ہے۔ غلط سوسائٹی میں رہ کر غلط کاریوں کی وجہ سے مجھے عاشق کا مرض ہو گیا ہے۔ میں نے جب اپنے ساتھیوں سے اپنی اس تکلیف کا ذکر کیا تو ان لوگوں نے مجھے یہ رائے دی کہ میں کسی نابالغ لڑکی سے مجرمانہ حملہ کروں تو میرا یہ مرض دور ہو جائے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کاش وہ لوگ مجھ سے ایسا نہ کہتے۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں سمجھنے لگا کہ شاید اس طرح میرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے قیوم اتار سے اپنے مرض کے لیے نسخہ لیا۔ 28 فروری کو میں دوا لے کر جا رہا تھا۔ میں نے راستے میں ایک چھوٹی لڑکی کو تھیلا لیے جاتے دیکھا۔ میرے ذہن میں وہی بات گھوم گئی۔ میں اسے جانتا نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا لینے جا رہی ہو؟ تو معلوم ہوا کہ وہ سبزی لینے جا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اچھی اور سستی سبزی دلوا دوں گا۔ وہ میری باتوں میں آ گئی اور میں ساتھ ہو گئی۔ میں اسے لے کر نیم والے کھنڈر میں چلا گیا۔ ہم کو کسی نے کھنڈر میں جاتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ کھنڈر میں جانے سے پہلے ہچکچائی تو میں نے اس کا منہ دبا لیا اور پھر میں اسے اٹھا کر کوٹھی میں لے کر چلا گیا۔ میں نے درندگی اختیار کر لی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کی حالت بگڑ گئی ہے۔ اب اگر میری اس بدکاری کا کسی کو پتہ چل گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں ایک گناہ کر چکا تھا اور اسے چھپانے کے لیے اس سے بھی زیادہ خوفناک قدم اٹھا بیٹھا۔ میں نے گلا دبا کر اس کو ختم کر دیا اور اس کی لاش کوٹھی کی مچان پر پھینک دی۔ مچان سے اترتے وقت وہ نسخہ وہیں رہ گیا جو قیوم اتار سے لایا تھا۔ اس کا مجھے پتہ بھی نہ تھا کہ نسخہ وہیں گر گیا ہے۔ کھنڈر سے نکل کر میں گھر چلا گیا اور اگلے روز اپنے ایک رشتہ دار کے پاس جونپور چلا گیا۔ جو رسید میں نے آپ کو دی تھی وہ میں نے فرضی طور پر اپنی صفائی کے لیے تیار کر لی تھی۔ میں نے کوئی گھڑی نہیں خریدی تھی۔ میں گناہ گار ہوں اور میں نے بہت گھناؤنا جرم کیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا بیان میں نے درج کرنے کے بعد اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اسی درمیان مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل چکی تھی۔ اس میں گلا دبانے سے ہوئی موت اور موت سے قبل زنا بالجبر کی رپورٹ تھی۔ میں نے جملہ ثبوت جمع کرنے کے بعد معاملہ سپرد عدالت کر دیا۔ جرم کی سنگینی کی وجہ سے ملزم کی ضمانت کی درخواستیں عدالت نے نامنظور کر دی تھیں۔ یہ مقدمہ 1961 کے ماہ ستمبر میں سیشن عدالت مین پوری میں شروع ہوا تھا اور اس میں ثبوت کی طرف سے 14 گواہ پیش کیے گئے تھے، جن میں ہادی بخش، قیوم اتار، وزیر حسین وغیرہ شامل تھے۔ ثبوت، صفائی اور دیگر عدالتی کارروائی کے بعد فاضل سیشن جج مین پوری نے ملزم کو مجرم قرار دیا، لیکن اس کی نوعمری کا خیال کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ میں رعایت برتتے ہوئے اسے 9 برس قید با مشقت کی سزا اور 2000 روپے نقد جرمانہ کیا، جس کی عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 1 برس قید با مشقت کی سزا سنائی۔ اس طرح ایک ایسے معاملے میں جس میں کوئی چشمدید گواہ تک نہیں تھا، مجھے ایک گناہ گار کو سزا دلوانے میں کامیابی ہوئی۔